السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم نے ایک ویڈیو کی تھی ندیم صاحب کے اوپر۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کے فن کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے مزید ویڈیوز بھی کریں گے۔ آج ہم نے انٹرویو کیا ہے اقبال راہی صاحب کا، جو سینئر صحافی ہیں، کتابوں کے مصنف بھی ہیں، بڑا ٹائم گزارا ہے انہوں نے فلم کے حوالے سے۔ آپ نے سنا ہوگا محمد علی صاحب کا انہوں نے جب انٹرویو کیا تھا اور محمد علی صاحب سے بات چیت کرتے تھے، جب پہلی دفعہ ملے تھے، وہ پورا احوال سنا تھا۔ ندیم صاحب کے حوالے سے جب آج ہم نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں ندیم صاحب کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم گزشتہ ویڈیو میں ندیم صاحب کی جو خوبیاں ہم نے اگر کوئی تذکرہ کیا تھا، تو تھوڑی سی خامیوں کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے ان کی زندگی کے حوالے سے۔ ان کے فن، ان کی فلموں کی جو لائن ہے، ڈائمنڈ جوبلی فلموں کی لائن ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ پلیٹنم جوبلی فلمیں بھی سب سے زیادہ ہیں، باقی اداکاروں کی اتنی نہیں ہیں، کسی کی بھی ساروں کی ملا کے جتنی اکیلے کی یہ فلمیں۔ تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، ان کے فن کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ وہ اگلی کسی ویڈیو میں محمد علی اور ندیم صاحب، وحید مراد صاحب کے ساتھ ان کا موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے اداکاری میں، کون کہاں پہ کھڑا ہے، یہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آج ہم نے جب اقبال راہی صاحب سے بات کی تو انہوں نے دو تین چیزیں بڑی حیران کن بتائی ہیں۔ وہ حیران کن کیسے ہیں؟ ایک قصہ ہے جو انہوں نے ایک سینئر صحافی کے ذریعے سے سنایا ہے، جو ان کو پتہ چلا تھا ندیم صاحب کے حوالے سے۔ وہ قصہ کیا ہے، وہ سن کے میرے لیے بھی بڑے کان کھڑے ہوئے۔ اس کی تردید اگر کہیں سے کوئی کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکتا ہے، ان کو اجازت ہے۔ لیکن دوسرا جو بات ہے، وہ میں اکثر سوچتا بھی تھا، وہ تھی دلیپ کمار صاحب کے حوالے سے بات۔ دلیپ کمار صاحب کے حوالے سے اوپن سیکرٹ ہے، ندیم صاحب جب پاکستان میں، دلیپ کمار صاحب آئے تھے پاکستان کا ایوارڈ لینے کے لیے، انہوں نے، میں پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، انہوں نے انداز فلم کا گانا گایا۔ انداز فلم سے پہلے انہوں نے کہا کہ دلیپ کمار صاحب تو سمندر ہیں، ہم نے بھی قطرے کچھ لے لیے ان سے، تو دلیپ کمار صاحب مطلب یہ ماننا سارا کچھ۔ لیکن جن دنوں میں، جولائی میں، ابھی 2-3 مہینے پہلے جب دلیپ صاحب کا انتقال ہوا، میں نے اخبار کنگھالے، میں نے ایکسپریس، ٹریبیون، ڈان، اردو سارے پیپر دیکھے، ایون نگار دیکھا۔ مجھے ندیم صاحب کی کہیں خبر نظر نہیں آئی جہاں انہوں نے دلیپ کمار صاحب کے حوالے سے، ان کے انتقال کے حوالے سے افسوس کیا ہو۔ یہ بھی بڑا حیران کن بات تھی کہ جس اداکار سے آپ اتنے متاثر، جس کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی افسوس کی خبر تک نہیں تھی۔ اور یہ بھی نہیں تھا کہ ان کی کوئی صحت کا کوئی ایشو تھا، کیونکہ وہ سید نور صاحب کی پہلے فلم جو بن رہی ہے نئی، جس میں جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں تذکرہ کیا تھا، وہ انہی دنوں کی بات ہے، وہ وہاں پہ شوٹنگ میں بھی مصروف تھے۔ پھر جب وہ چلے بھی گئے تو ان کا ایک نگار اخبار میں بیان بھی چھپا تھا کہ میں اپنی شخصیت کے حوالے سے، اعتبار سے بھی ابھی کردار کرنے کے لیے تیار ہوں، یا میں دیکھ رہا ہوں، اس طرح کو خبر تھا۔ بیان ان کا اپنی شخصیت کو لے کے یا اپنی اداکاری کو لے کے ضرور آیا تھا۔ لیکن میں نے جہاں پرویز کلیم صاحب کا بیان پڑھا دلیپ صاحب کے حوالے سے، پھر میں نے غلام محی الدین صاحب، مصطفی صاحب کے بیانات پڑھے، کئیوں کی ٹویٹس دیکھی، نئے اور پرانے سینئر اداکاروں کی، حسن عسکری صاحب، سید نور صاحب کے، ان سب کے بیانات سامنے آئے۔ دلیپ کمار صاحب کا نہیں آیا تو ندیم صاحب کا نہیں آیا۔ اقبال راہی صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا ہے وہ بھی آپ سن لیں اس ویڈیو میں۔ انہوں نے، اقبال راہی صاحب نے کیا بات کی ہے، اور دوسری حیران کن جو خبر ہے جو انہوں نے بتائی ہے ہمیں، حیران کن بات، وہ بھی آپ سن لیں۔ اور اگر ویڈیو لمبی نہ ہوئی، ٹائم بچا، تو میں آپ کو ایک 1972 کا قصہ سناؤں گا جو اس وقت کے اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے ندیم صاحب کے حوالے سے، کہ کس طرح ایک فیملی نے خط لکھا تھا۔ وہ قصہ کیا تھا، اگر ٹائم بچا تو میں آپ کو بتاؤں گا، ادروائز پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں اس چیز کو ذکر کریں گے۔ اور لیکن ان کے فن کے حوالے سے، ان کی فلموں کے حوالے سے بھی ہم ذکر ضرور کریں گے۔ تو جہاں ہم حالات زندگی میں ان کی خوبیوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، تو اگر وہاں پہ خامیوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا جانا چاہیے، کوئی اس کی تردید کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ اقبال راہی صاحب کا یہ انٹرویو سنیں۔ اقبال راہی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ مجھے ذرا ندیم صاحب کے حوالے سے بتائیے گا، ان کے فن کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان کی ایک تو سکسیس ریٹ بہت اچھی ہے فلموں کی۔ ایز این ایکٹر آپ کو کیسے لگتے ہیں وہ؟ ہم جب شروع میں آئے 1967 میں سکوری کے ذریعے، تو اس وقت ندیم کو ایکٹنگ وغیرہ تو آتی نہیں تھی۔ یوں سمجھو کہ ان کے سسر جو تھے جی، انہوں نے اس کی صلاحیت کو پراپت کر کے بری میں لیا۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا، ندیم کا چہرہ جو ہے دلیپ کمار سے جی 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 کے نقشے قدم پر کہاں کے سارے جتنے جو بھی حلقات ہیں وہ دلیپ کے صاحب کو آپ کو نقل کر جی، تو سو وہ تقریر میں دلیپ صاحب نقل نہ صرف اتاری
بلکہ کیمرہ مین نے بھی اس سے ایک اینگل جو ہے دلیپ کمار کا بھی. اچھا. تو وہ سفر اس ٹائم ایسا آپ دیکھیں گے کہ دلیپ کمار پر مشن دی جائے وہ اس میں کامیاب رہے. اب کیونکہ شوق پیدا ہو گیا تھا ندیم صاحب کو تو سنگ دل میں انہوں نے اپنے فن کا جو تحسین تھا. اچھا، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگ دل میں وہ پھر دلیپ کمار صاحب کی چھاپ سے باہر نکلے؟ ہاں، دلیپ کمار کی چھاپ تو وہ تھی، سنگ دل میں بھی تھی. اچھا، تھی اس میں. ٹھیک. ہاں، نہ صرف ٹکوری بلکہ جتنے بھی پاکستان کے جو ہدایتکار تھے ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ دلیپ کمار کی چھاپ جو ہے اسکرین پر نظر آئے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے. اب شروع کے جتنے بھی فلمیں اٹھا کر دیکھیں گے، داو ہو، سنگل ہو یا چکوری ہو، اس میں دلیپ صاحب کی چھاپ بالکل صاف نظر آتی ہے کہ یہ دلیپ صاحب کی کاپی. ٹھیک. لیکن مجموعی طور پر باہر ندیم جو ہے بہتر اداکار ثابت ہوا اور لوگ فلم بینوں کو اپنے دل کی دھڑکن بنا. ٹھیک ہے. اور مطلب فلموں سے ہٹ کے وہ کیسے انسان ہے ویسے؟ ایسے تو مجھے کبھی واسطہ نہیں ہوا ملنے کا. جی جی. لوگوں سے سنا کہ مگر اچھے انسان نہیں ہے. اچھے انسان نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کس لحاظ سے؟ کیونکہ میں نہیں ملا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اچھے انسان ہے یا خراب انسان ہے. لوگوں کی زبانی جہاں تک ان کا. سر، آپ 72 میں جب محمد علی بھائی سے ملے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی ندیم صاحب کو ملے نہ ہو، کبھی کسی ایوارڈ تقریب میں، کسی شوٹنگ کے دوران کہیں آمنا سامنا تو ہو جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں؟ نہیں، پتہ نہیں مجھے کیوں الرجی سی تھی ندیم صاحب سے. آپ کو خود الرجی تھی ان سے؟ ہاں، کبھی ملنے کا میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں سلام دعا کروں. حالانکہ اسٹوڈیو میں ملاقات ہوئی شوٹنگ کے وقت، وہی مراد سے سب جال کی فلم ملاقات ہوئی. بس دوسرے فنکاروں سے ملاقات ہوتی رہی، میں ملتا رہا. یہ طوفان، وہی مراد، ان سے ملاقات ہوئی تھی جال کی سیٹ پر. لیکن ندیم سے جو ہے کبھی میں نے نہیں سوچا کہ ان سے ملاقات کروں. اچھا. اور لوگ ویسے جو لوگوں سے آپ نے سنا وہ کیا سنا ہے؟ ندیم کے جو پریشان ہے نا، جی جی، وہ میرا کوئی دوست نہیں. اول تو میں کسی کا پریشان نہیں ہوں، کسی فنکار کا پریشان ہے. اچھا. تو اسی طرح ندیم بھی شامل ہے. میں نے پسند نہیں کیا، تو جب پسند نہیں کیا تو ملاقات کا بھی موقع نہیں ملا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا نا کہ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ لوگوں سے کیا سنا ہے کہ کس لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ شخصی طور پہ کیا مطلب مغرور ہیں، کیا ملتے نہیں ہیں صحیح طرح یا کیا؟ چند میرے دوست ہیں. جی جی. ایک تو میں نے سب سے بڑا جو حوالہ کیا سہیل اختر کا، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. سہیل اختر صاحب صحافی ہیں؟ وہ صحافی تھے؟ وہ صحافی تو بہت بڑے صحافی تھے لاہور کے. جی جی. پاکستان کے. جی جی. یا سہیل اختر وغیرہ یہ دو جی جی پاکستان کے سر بڑے، جی جی سے بڑے. جی جی. اور طفیل اختر میرے دوست تھے، دادا طفیل اختر. انہیں کے نقش قدم پر میں نے یہ کتابیں نکالنا شروع کی. یاسین غوری جو کتابیں نکال سکتے ہیں تو میں کو نہیں نکال سکتا. تو باہر میری کوشش ہے، کوشش رنگ لائی ہوتی کافی. نہیں تو سہیل اختر صاحب کا کچھ حوالہ دے رہے تھے؟ طفیل اختر نہیں، طفیل اختر صاحب نہیں، آپ نے بتایا سہیل اختر صاحب. سہیل اختر یا طفیل؟ سہیل اختر ان کے بیٹے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کچھ بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے آپ کو کچھ بتایا؟ وہ ندیم کے بارے میں بتایا تھا طفیل اختر نے، اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. جی جی. ایک بار میں طفیل اختر ندیم کو ملنے گئے ہوئے، وہاں اتفاق سے ندیم کے والد گھر میں موجود تھے. جی جی. تو وہاں کسی مہمان نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہیں پر
میں کل نوکری کا کام کرتا ہوں. والد صاحب کے حوالے سے کہا اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ لوگ اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ گھر کا کام کرتے ہیں. یہاں کام کرتے ہیں, گھر کا کام کرتے ہیں یہاں پہ. اچھا, بات یہاں ختم ہو گئی. اچھا, تو طفیل اختر نے بتایا کہ مجھے تو ایسا لگا جیسے کہ ندیم کا باپ ہو اور وہ انہیں جو ہے چوروں سے ملا رہے ہیں, نوکروں سے ملا رہے ہیں. یہ نوکر ہے گھر کا اور یہ کام کرتا ہے. پھر میں نے بھی انہوں نے پھر انہوں نے کیا بتایا, میں نے کیا کیا تو فیل صاحب نے نہیں سوال پوچھ کر پھر وہاں خاموش ہو گیا نا, خاموش ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. ابھی والد صاحب کو دیکھا نہیں تھا, ابھی ندیم کے باپ کو نہیں دیکھا تو خاموش ہو گیا. اس لیے کیا ترجیح کرتے. پھر ان کو پتا کیسے چلا جب انہوں نے دیکھا نہیں تھا والد صاحب کو, تو یہ بات انہوں نے کیسے بتائی؟ ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ وہاں پہ کام ہی کرتے ہوں. پتا چل جاتا ہے, پتا چل گیا انہیں بعد میں. پتا چلا کہ والد صاحب کو. اچھا, یہ کسی اور سورس سے پتا چلا, کسی اور ذرائع سے؟ کافی. اچھا, تو باقی پرستار وغیرہ جو فین وغیرہ ہوتا ہے نا, صافی کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. مجھے حالانکہ میں اتنا نہیں ان ٹچ, مطلب ہے کہ اس طرح سے جس طرح سامنے آپ نے پورا کچھ دیکھا ہوا ہے, تو ہر جس علی بھیا کا آپ خود بتاتے ہیں, میں نے تو یہ بھی سنا کہ وہ فینز کو اپنے گھر میں بھی رکھ لیتے تھے, تو زیبا بھابی تنگ بھی آتی تھی سم ٹائم. تو یہ پرستار کے ساتھ کیسے تھے ندیم صاحب؟ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی صاحب نے اپنے گھر پر رکھا ہو. جی کسی کا یہ سب سنائی باتیں جی کبھی ایسا نہیں ہوا کسی پریشان کو رکھا ہو. ہاں, اس کی مدد ضرور کرتے تھے علی صاحب, اور ملتے تھے آرام سے. علی صاحب بالکل ملتے تھے. کوئی آتا خاص طور پر مگر کوئی انجانا آدمی جو اس کا پریشان ہو, بہت دور سے آیا ہے, یہ خریداری آپ کرتے اپنے گھر بٹھا کے اپنے پاس بٹھا کے اس کی مدد بھی کرتے. ٹھیک ہے. اور ندیم صاحب پرستانوں کے ساتھ ٹھیک ملتے ہیں؟ نہیں ندیم کو یار میں نے زیادہ نہیں, بس اڑی اڑائی سے باتیں ہیں. میں نے کہا کہ زیادہ چیز میں تصدیق نہیں کر سکتا, اس لیے بتا کے خود تو میں ملاقات نہیں کی. حالانکہ تقریباً کافی ملاقاتیں ہیں. نگارے وال کی تقریب تھی, اسلم بھائی نے کی آسنسل میں, وہاں میں یہ 2-3 روز چھوڑ کر میرے قریبی بیٹھے تھے, لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ملاقات کروں. آپ نے مناسب کیوں نہیں سمجھا؟ بینگ اے جرنلسٹ تو سر آپ کو چاہیے نہیں تھا کہ پوچھتے بات؟ دل میں ہوتی ہے کسی. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں, علی صاحب شروع میں, حالانکہ علی صاحب میرے شہر کے فنکار تھے, میرے قریبی رہائش تھی ان کی حیدرآباد. تو بطور اداکار میں نے کبھی انہیں پسند نہیں کیا تھا اس وقت تک. اچھا, سن 80 تک میں نے کبھی پسند نہیں کیا, اور نہ میں نے ان کے بارے میں کچھ لکھا. 72 کے اندر 72 کی بات ہے, یہ اچانک میرا لاہور جانا ہوا. سابلہ ستارہ ہے آگے کی ہیروئن, وہ مجھے لے کر گئی اسٹوڈیو. وہاں علی صاحب مجھے لے کر گئے فلور وغیرہ گھمانے کے لیے. وہاں پر علی صاحب کی شوٹنگ میں مصروف تھے فلم تخلیق, وہاں میری ملاقات ہوئی تھی. اور میں اس پر بہت حیران بھی ہوا تھا کہ جب شوٹنگ ختم ہوئی میں کیمرے کے ساتھ ہی کھڑا ہوا. انہوں نے مجھے اشارہ کیا, اپنے پاس بلایا اور بٹھا کر باتیں کی. میں نے بولا تھا آپ کے حیدرآباد سے آیا ہوں, اور اب میں ملاقات کا کر باتیں کروں گا. تو وہاں میری ملاقات ہوئی تھی. اسی لیے پھر میں انہوں نے مجھے اسی دن صبح 10 بجے کا اپنے گلبرگ میں ان کا پنڈ کھاندی پہلے تھا نام اس کا,
جہاں علی صاحب کا بنگلہ تھا، وہاں میں پہنچ گیا، وہاں الگ ملاقات ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل، جب میں نے آپ کو پہلے انٹرویو کیا تھا آپ نے پوری وہ تفصیل بھی بتائی تھی اس میں۔ مجھے ایک چیز اور ندیم صاحب کے حوالے سے، آپ کیونکہ سر مختلف جریدوں میں آپ نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ کی نظر سے کوئی ایسا بیان گزرا ندیم صاحب کا جس میں انہوں نے دلیپ کمار صاحب کی وفات کے بعد ان کے اوپر کوئی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا؟ کیونکہ میں نے تو سر بڑی تلاش کی ہے، حالانکہ نگار اخبار میں ان کا الگ سے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی کوئی صحت کا کوئی معاملہ ہے کہ وہ ان دنوں میں جولائی میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں مطلب ڈان اخبار میں نے دیکھا، ایکسپریس ٹریبیون دیکھا، جس میں سارے جتنے سینئر فلم ساز ہیں، اداکار ہیں، غلام محی الدین صاحب ہیں، مشتاق ریشی ہیں، پرویز کلیم ہیں، حسن عسکری ہیں، اور جتنے بھی ہیں، جو سید نور صاحب ہیں، سب نے دلیپ کمار صاحب کے حوالے سے بات کی ہوئی تھی، افسوس کا اظہار۔ آپ کی نظر سے گزرا ہے ایسا کوئی؟ اب یہیں پر یہ اندازہ لگا لیجیے، جس کے نام سے، جس کے چہرے سے، جس کی شناخت دلیپ کمار تھی، جی اس کے حساب سے وہ مشہور ہوا ندیم، اس کے بارے میں کچھ ایک الفاظ سے انہوں نے ہاں، یہ میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا، ویسے یہ میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا۔ کتنا کم ظرف انسان ہوگا وہ فنکار جس کے نام سے، جس کے چہرے سے شہرت حاصل کی ہو اور اس کے بارے میں ایک الفاظ جیسا نہیں کیا۔ ٹھیک بس اس کے کمزوری کا یہیں پر یہ مثال ہے۔ جی ندیم صاحب کی یہی کمزوری ہے۔ جی میں نے بھی کسی اخبار میں نہیں پڑھا۔ بالکل، مجھے خود حیران ہوا ہوں میں، کیونکہ دلیپ کمار صاحب جب یہاں پہ آئے تھے، انہیں جب پاکستان کا ایوارڈ ملا تھا تو ندیم صاحب نے گانا گایا تھا ان کے سامنے، انداز فلم کا، اور یوٹیوب کے اوپر وہ کلپ بھی پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں ہم نے بھی اس سمندر سے قطرہ لے لیا ہے، اور پھر گانا وہ انداز فلم کا گایا تھا جس میں دلیپ صاحب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، سائرہ بانو ہیں، محمد علی نور جہاں، سارے بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ تو ابھی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس موقع پہ۔ نہیں، وہ حیران کی بات یہ ہے نا، یہ ایک جھلک دلیپ کمار کی ندیم کے چہرے پر آیا ہوئی، لیکن وہ فراموش کر گئے اس چیز کو، دلیپ کمار کی شہرت کو نظر انداز کر دیا۔ کیا کہا جا سکتا ہے جو فنکار کمزور ہو جائے، جی جو فن کی جو ہے معراج تسلیم نہیں کرے، اور دلیپ صاحب تو فن کی معراج نہیں بہت بات، اسے کبھی ان کے وفات کے بعد کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ٹھیک، اقبال بھائی بہت شکریہ، آپ سے پھر کسی اور اداکار کے حوالے سے بھی بات ہوگی، کیونکہ ابھی 2-3 اداکاروں کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی تھی، درمیان میں پھر آپ کا صحت کا بھی مسئلہ تھا۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، یہ تھے اقبال راہی صاحب۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، ہم وہ قصہ جو 1972 والا ہے، جنگ اخبار میں رپورٹ ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، کسی خاتون نے لیٹر لکھا تھا، وہ کیا تھا وہ ہم آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔